السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کس صورت میں آیا، وہ بھی آج ہم جانیں گے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی، گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 ورش کی عمر پائی۔ 80 ورش کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام لگاتار بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے، انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے رہتے، لیکن وہ ظالم حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے تھے اور کفر اور اللہ کا انکار کرتے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنت کے نتیجے میں صرف 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ دھمکی دیتے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو اچھی باتیں سنانے پر اور برائی سے روکنے پر بھری مجلس میں مارتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ بھی کہتے، بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے نہ پھرنا، نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے نوح کو دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی ڈھاڑس ہوئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، خداوند ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ اللہ کا حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار پھر سمجھایا اور کہا، لوگوں ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ عذاب الہی آنے ہی والا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو بدھ، سواس، یغوث، یعوث جو ہمارے بت ہیں ان کی پوجا کبھی نہ چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا اور سنوار سکے، تو وہ مجھے سن کر انسنا کر دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور میری باتوں پر توجہ نہ جائے اس کے لیے وہ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو 7 پیڑ بونے کا حکم دیا، اور 20 سال میں اللہ نے اس پیڑ کو کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی اور یہ مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے، اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے کب سے ہو گئے، کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟
कश्ती तो बनाते हो, पर पानी कहाँ है जिसमें ये कश्ती चलेगी? क्या ये खुश्की पर चलेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने अमल के नतीजों से गाफिल हो। आखिरत में तुम पर क्या बीतेगी इसे समझ नहीं रहे हो, इसलिए तुम क्या समझो इन बातों को। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली, बहुत मजबूत कश्ती बनाई, तख्तों के हर जोड़ पर कीर का तेल लगा दिया। अल्लाह ही के हुक्म से शमशाद के तख्तों का ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियों के लिए बनाया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हर जिन्स के जानवर जो ज़मीन पर थे उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जमा किए। उन्होंने इन चरिंदों परिंदों और दरिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ाया। हज़रत नूह पर ईमान लाने वाले 82 मुसलमान भी कश्ती पर सवार हो गए। जब पूरी तैयारी हो गई तब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। अल्लाह का अजाब भयानक अजाब था। रोटी के तंदूर से पानी के फव्वारे बहना शुरू हो गए और फिर बारिश भी होने लगी। पूरी ज़मीन में पानी ही पानी भर उठा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती समुद्र की तरह ठांटे मारते हुए उस पानी में तैरने लगी। काफिर भाग भाग कर इधर उधर पनाह लेने लगे, लेकिन उन्हें पनाह कहाँ मिलनी थी। कश्ती पर ना सवार होने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और आपका बेटा कनआन भी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, अब क्या करोगे? बेटे ने कहा, पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका भी कोई फ़ायदा ना होगा। इसी बीच पानी की एक ज़ोरदार मौज आई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबो दिया और वो बच न सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रहम आ गया। अल्लाह से दुआ मांगी, ये मेरा बेटा है, मेरे घर वालों में से है, तू अपना वादा पूरा कर। अल्लाह ने फरमाया कि अहल वो हैं जिसके अमल भले हो, बद अमल ना अहल हैं। 40 दिन तक जोरों की बारिश होती रही। ज़मीन के अंदर से भी पानी उबलता रहा। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इंसान, इमारतें, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। मगर कश्ती पर सवार लोग भी अल्लाह पर ईमान रखते थे, उसकी रहमत की उम्मीदें रखते थे। फिर भी कभी कभी परेशान हो जाते कि कश्ती डूब ना जाए। बहरहाल कश्ती पर सवार लोग बच गए। तूफान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, जा और पानी के हालात मालूम करके जल्द आ। कौवा गया, लेकिन मुर्दार खाने के चक्कर में जल्दी लौट कर ना आया। वो भूल गया कि अल्लाह के पैगम्बर ने क्या कहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ कर दी और वो हमेशा के लिए जलील और रुस्वा होकर रह गया। मुर्दार खाना उसका मुकद्दर बन गया। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। वो जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस हुआ। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि पेड़ों के सर से पानी बाहर आ चुका है। अब कबूतर को ही पानी की खबर लाने के लिए रोज़ भेजा जाने लगा। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब अजाब का दौर ख़त्म हो गया। कबूतर के हक़ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो सबके लिए प्यारा हो गया। लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मैं पहाड़ी पर कश्ती को करार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद ये गांव भी वबा का शिकार होकर ख़त्म हो गया। फिर बचे हज़रत नूह और उनके 3 बेटे हाम, साम और याफ्स। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 साल की मुद्दत में हज़ारों शहर आबाद हो गए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सीरिया, फारस के जजीरे, खुरासान और इराक के इलाके का निगरां शाम को बनाया और पश्चिमी इलाके हब्श और सिंध हाम के जिम्मे किए। चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफ्स के हवाले किए। एक दिन जिब्राईल और इज़राइल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, धुएं जैसा, एक जगह से चलकर दूसरी जगह से निकल आया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बीमार हुए और उसी हालत में इंतकाल फरमाया, बेटों ने आपको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। बाप के मरने का गम बेटों पर बहुत था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी द्वितीय शेखुल अंबिया और नजीउल्लाह भी कहते हैं।
وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دیا۔ اسی طرح جب وہ لوگ چوہوں سے پریشان تھے، اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان سے بلی نے نکل کر سارے چوہوں کو کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ پورا واقعہ سنا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یا حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی اپنی قوم کے لیے محنت مشقت کی تاکہ وہ اسلام قبول کر سکے، لیکن وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اور کفر پر ڈٹے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا، اور وہ طوفان تندور سے نکلا جہاں سے کسی کو امید بھی پانی کی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک روٹی بنانے والے تندور جس میں آگ جلتی ہے، وہاں سے طوفان کو نکالا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ اتنا بھینکر طوفان تھا کہ پوری روح زمین پانی سے ڈوب گئی۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، نماز کو قائم کریں۔ نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اگر ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر ٹھنڈک پہنچانی ہے تو نماز کو روز پڑھتے رہیں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، قضا نماز نہ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔